والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف اور توصیف اللہ جل شانہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ہدیہ درود بحضور سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی ذات بابرکات پر کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر شے کو پیدا فرمایا۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت گھڑی نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ گزشتہ 2 جمعے سے ہم نے اسے شروع کیا ہوا ہے۔ اسی موضوع کو آج پھر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ موضوع ہمارا یہ تھا خلافت راشدہ کے حوالے سے، اور بالخصوص جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ جناب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہو رہی تھی۔ خلافت کے زمرے کے اندر جو بحث ہم نے پہلے جمعے گزار دی اس میں یہ عرض ہم کر چکے ہیں خلافت کے حوالے سے، اور پھر کچھ فضائل اور مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہو چکی ہے۔ آج پھر اسی موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے اور چند اور ضروری مسائل جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ خلیفہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر نائب ہوتا ہے۔ اس نے وہی کچھ کرنا ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ رسول کے احکامات سے ایک بال برابر بھی ہٹ جائے تو اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ خلافت پر فائز رہے۔ خلافت اسی وقت تک برقرار رہتی ہے کہ جب من و ان شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جائے۔ یہ جو خلافت راشدہ ہے اس کے زمرے کے اندر یہ بات بھی سماعت فرمائیں کہ اس کا جو دورانیہ ہے یہ 30 سال تک ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد خلافت راشدہ، جس کو ہدایت یافتہ اور سیدھی راہ پر چلنے والی خلافت کہتے ہیں، یہ 30 سال تک چلی۔ کتنے سال تک؟ 30 سال تک یہ خلافت چلی۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور اس کے متعلق احادیث پاک کے اندر بھی ذکر پہلے سے موجود ہے۔ خلافت راشدہ 30 سال تک چلی حضور کی وفات کے بعد، اور اس کے متعلق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے سے ارشاد فرما دیا، اور علامہ جلال الدین سیوطی اور دیگر لوگوں نے اس کو احادیث کی معتبر کتب کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو خلافت راشدہ 30 سال تک چلی، اس کے بعد خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ملوکیت بادشاہت آ گئی۔
خلافت جب تک چلتی رہی اس وقت تک اللہ رسول کے احکامات کو من و ان اسی طرح جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظام چھوڑ کر گئے تھے اسی نظام کو آگے بڑھایا گیا۔ اور جب خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا، خون ریزیاں، قتل و غارت اور ملوکیت کے اندر جا کر خلافت تبدیل ہو گئی اور لوگوں نے بادشاہ کو قبول کر لیا، تو پھر اللہ رسول کے احکامات کو بھی پس پش ڈال دیا گیا، من و عن نہ کیا گیا، اس کے اندر بڑا فرق آ گیا اور لوگوں نے اپنی مرضیاں کرنی شروع کر دی۔ تو خلافت راشدہ کا جو ٹرم ہے یہ چلتی ہے، یہ دورانیہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت سے لے کر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور خلافت تک۔ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ امام حسن مجتبی حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں اور حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں اور آپ کی وفات کے بعد امام حسن نے خلافت سنبھالی جو صرف اور صرف 6 مہینے تک چل سکی۔ اس کے بعد یہ نظام نہ چل سکا اور حالات مزید جب سنگین ہو گئے تو آپ نے اس سے دستبرداری کا اعلان کیا، آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ کس وقت دیا جاتا ہے؟ جب آدمی سمجھتا ہے کہ میں نظام اس طرح نہیں چلا سکتا کہ جس طرح اللہ رسول کا حکم ہے، کوشش کرنے کے باوجود اب نظام اس طرح نہ چلے تو اسے حکم یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کم از کم اس نظام سے علیحدہ کر دو، تاکہ کل جب اللہ کی بارگاہ میں اس متعلق سوال ہو تو آدمی یہ تو کہے کہ نظام نہیں چل سکا لہٰذا میں نے نظام کا ساتھ چھوڑ دیا، میں علیحدہ ہو گیا۔ نظام کے ساتھ اپنے آپ کو اسی طرح دبا کے رکھنا اور نظام غلط ہو جانا یہ خلافت کا مزاج نہیں ہے۔ خلافت کا مزاج ہے کہ جب تک ہو اچھا ہو، اللہ رسول کے احکامات کے مطابق ہو، اور جب نہیں ہو رہا تو فرد واحد جو خلافت کا سربراہ ہے اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائے۔ امام حسن مجتبی نے 6 مہینے تک نظام کو چلایا، لیکن اس کے بعد جب نظام نہ چلا، حالات خراب ہوتے گئے، تو آپ نے اسی کے اندر بھلائی سمجھی کہ خود استعفیٰ دے کر اس خلافت سے علیحدہ ہو گئے اور حضور کے اس فرمان کو بھی زندہ کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مسلمانوں کے گروہوں کے اندر صلح کروائے گا۔ آپ وہاں سے علیحدہ ہو گئے اور پھر اس کے بعد امت مسلمہ خلافت پر اکٹھی نہیں ہو سکی، پھر ملوکیت اور بادشاہت کا دور جو ہے وہ ایک عرصے تک چلتا رہا، 1 صدی تک ملوکیت چلتی رہی، جس نے مسلمانوں کے جو نظام تھا، نظام زندگی، اسلامی نظام کا شیرازہ جو تھا وہ بکھیر کے رکھ دیا۔ اس میں کبھی بھی پھر اللہ رسول کے احکامات کی پابندی کو ملوز خاطر نہ رکھا گیا۔ یہ ملوکیت کا مزاج اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ آتا بھی پیسے کے زور پر ہوتا ہے، ڈنڈے کے زور پر آتا ہے، اور جب جو ڈنڈے کے زور پر اور پیسے کے زور پر آتا ہے وہ اپنے کام بھی ڈنڈے کے زور سے کرواتا ہے اور پیسے کے زور سے کرواتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جہاں پر پیسے لگتے ہوں وہاں پر پیسے لگا لو، جہاں پر زور چلتا ہو وہاں پر زور لگا دو۔ تو یہ بادشاہت جو ہوتی ہے اس کا مزاج ایسا ہوتا ہے، لیکن خلافت کا مزاج میں نے آپ کو گزشتہ جمعے سمجھایا تھا، خلافت کا مزاج یہ نہیں کہ زور سے یا خوف سے یا لالچ سے، خلافت کا مزاج یہ ہے کہ اللہ رسول کے احکامات کے مطابق، بھئی جس طرح اللہ رسول نے کہا ہے خلیفہ اسی طرح چلتا رہے گا، زور کوئی نہیں ہے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آدمی یہ تہیہ کر لے کہ میں نے اللہ رسول کے مطابق چلنا ہے، کوئی چلے یا نہ چلے، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور جب آدمی کہ پھر ان کی آکھیے جی بندے جے میں آنے نے ان کرنا پڑتا ہے، حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، جی لوگوں کے ساتھ چلیں، کیا کریں، مجبوریاں ہیں۔ تو جو لوگ اللہ رسول کے احکامات کی مجبوریوں کو نہیں سمجھتے، جو لوگ احکامات کو اور پس پش ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں، پھر وہ خلافت نہیں چلا سکتے، وہ ملوکیت ہی چلا سکتے ہیں۔ تو خلافت کا سلسلہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا۔
6 مہینے آپ کی خلافت میں بیت ڈالیں تو یہ پورے 30 سال کا عرصہ بن جاتا ہے، ختم ہو گیا خلافت کا سلسلہ۔ تو خلافت شروع ہوئی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارا جو عنوان تھا وہ تھا خلیفہ اول کے حوالے سے۔ آج جو میں نے آیت پڑھی نا قرآن پاک کی سورہ نور کی، اس کے اندر بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، فرمایا ایسے لوگ ہی فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے۔ خلیفہ جب کسی پر بوجھ ڈال دیا جائے نا کسی کی سربراہی کا، تو جو نیک آدمی ہوتا ہے، کردار اور سیرت کا اچھا آدمی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ پہلے تو اس بوجھ کو اٹھاتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ اس بوجھ سے دور بھاگتا ہے، اور جب وہ لے لیتا ہے تو پھر اللہ سے زیادہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ قدم قدم پر یہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی خلاف ورزی ہو جائے، کوئی احکامات کے اندر، پیروی کے اندر لوگوں کے ساتھ ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے۔ وہ ایک ایک چیز کو اچھی طرح ماپتا ہے، جانچتا ہے، اس کی پڑتال کرتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے مجھ سے۔ وہ اللہ رسول سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس کی صبح و شام اللہ رسول کے ڈر میں گزرتی ہے۔ اور حضرات محترم، جب آدمی اللہ رسول سے ڈرنے والا ہو تو پھر وہ غلط کام نہیں کرتا، وہ غلط کام۔ اچھا، اس کے زمرے کے اندر میں یہ بات بتاؤں کہ جو اللہ رسول سے ڈرنے والا ہوتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ لوگ کیوں؟ کہ وہ پابندی کرنے والا ہوتا ہے اللہ رسول کے احکامات کے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اور جب اس سے لوگ ڈرتے ہیں تو اس ڈر سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے کہ اس ڈر کو اللہ رسول کی طرف منتقل کر کے لوگوں کو اللہ رسول کے راستے پر چلایا جاتا ہے۔ اور بادشاہت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے آپ سے ڈرایا جاتا ہے، اللہ رسول کے احکامات کو پس سے پش ڈالا جاتا ہے، اور جب لوگ ڈرتے ہیں تو ان سے من مانی کروائی جاتی ہے، جو ہمارے جی میں آئے، جو ہم سمجھے وہ کیا جاتا ہے۔ اب تیسری قسم اس کے بارے میں جو آتی ہے، اس پر تھوڑی سی بحث ہماری گزشتہ گزر چکی ہے، اور تھوڑی سی بحث مزید قرآن پاک کی روشنی کے اندر اور کر دیتے ہیں۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے۔ اللہ کا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے رہے، لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر اقتدار دے گا، زمین پر اقتدار دے گا، حکومت دے گا، انہیں سلطنت دے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ رسول کے احکامات کی پیروی کی ہے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ پر قائم رہے۔ اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں زمین پر اپنا نائب بناؤں گا، حکمرانی دوں گا، اور جب انہیں حکمرانی مل جاتی ہے تو فرمایا کہ وہ یعبدوننی لا یشرکون بہ شیئا، وہ خود بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرتے ہیں، اور شرک کے قریب تک بھی نہیں جاتے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جس نے یہ سب کچھ ہدایت ملنے کے بعد بھی اگر انکار کیا تو وہ فاسقوں میں سے ہو جاتا ہے، وہ فاجروں میں سے ہو جاتا ہے، اس کا اللہ رسول کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ رسول کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، لوگ بھی اس سے ڈرتے ہیں، لوگ بھی اس کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ کا بھی اس سے وعدہ ہے کہ اللہ اسے اعلیٰ اقتدار اس کے زمرے کے اندر لائے گا۔ اب سنیے خلیفہ اول کی بات۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا نا کہ عدل، انصاف دیکھنا ہو تو خلافت راشدہ کو دیکھیں۔ عمر فاروق کی مثالیں بھری پڑی ہیں، ابو بکر صدیق کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا کوئی رشتہ دار کسی عہدے پر فائز نہیں ہے، عمر فاروق کا کوئی رشتہ دار عہدے پر فائز نہیں ہے، اور ایون کہ حضرت عمر فاروق نے وصیت فرمائی مرتے ہوئے، کہا کہ بھائی بات سنو، میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے اپنے رشتہ داروں کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط نہ کرنا،
ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اپنے رشتہ داروں کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے رشتہ داروں کو پکڑ کے کسی کو کوئی عہدہ دے دیتے ہیں، کسی کو کوئی عہدہ دے دیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ جو رشتہ دار ہوتا ہے وہ اگر کرے کرپشن تو وہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ بولتا ہے اس لیے یار میری رشتہ داری ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، برادری ہے، وہ چپ رہتا ہے اور پھر وہ خاموش رہتا ہے، اور جو رشتہ دار اس کا کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے وہ اس کی رشتہ داری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ مجھ سے پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ جس سے حالات دن بدن خراب ہوتے جاتے ہیں اور لوگ اللہ رسول کے احکامات سے باغی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی آدمی، ایک آدمی بھی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عہدے پر فائز نہیں کیا، بلکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور پھر سیرت رسول کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو رشوت کئی طریقے سے دی جاتی ہے۔ رشوت بطور تحفہ بھی ہوتی ہے اور رشوت بطور لالچ بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی تھا نا، وہ حضرت عمر فاروق کو بکری کا گوشت لا کے دیتا تھا، پٹھ ہوتی ہے نا بکری، اس کا گوشت لا کے دیتا آپ کو، 2-3 مہینے حضور آپ کے لیے تحفہ ہے، تو تحفہ قبول کرنا بھی حضور کی سنت ہے، تحفہ لے لیتے آپ، لے لیتے ہیں، 2-3 مہینے گزر گئے نا، تو ایک دن آپ کی عدالت کے اندر اس کا کیس آ گیا، اس کا کیس کسی اور آدمی کے ساتھ تھا، اور کیس کے اندر یہ متعلقہ آدمی جو بکری کا گوشت آپ کو دیتا تھا یہ جھوٹا تھا۔ دونوں آدمی کٹہرے کے اندر جب کھڑے ہو گئے تو پتہ اس نے اشاروں کے ساتھ عمر فاروق سے کیا بات کی، اس نے کہا یا امیر المومنین فیصلہ انج کرے جی میں بکری دی پٹھ دا گوشت ہوں ہے۔ ہائے ہائے، انہیں اپنی لالچ دکھا دی نا اس نے، میں اتنے مہینے سے آپ کو گوشت کھلا رہا ہوں، اب میری باری آئی ہے تو فیصلہ میرے حق میں کر دینا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولحظتاً اپنی گردن جھکا لی آپ نے۔ ساڑھے ورگا بندہ تھا نہیں سی نے گوشت وکن والا ہے، اسی تو ہم تو ایک چھوٹے سے لقمے پر بکنے والے لوگ ہیں نا، وہ تو اپنی گردن کٹا دیتے تھے اور بکنے والے نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچا، لیکن جو سوچا وہ بعد میں بیان کر دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ ان میں فیصلہ دے حقی کریں یا ادے حقی کریں، یہ سوچنے کے لیے آپ نے گردن نہیں جھکائی، بلکہ کچھ اور سوچا، جو سوچا وہ بعد میں بیان کر دیا۔ جب گردن اٹھائی سوچنے کے بعد فیصلہ کر دیا، کیونکہ فیصلہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ سوچا کیا؟ کسی نے پوچھا یا عمر آپ کیا سوچ رہے؟ فرمایا میں سوچ یہ رہا تھا، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میرے پاس قلم اور دوات کو لایا جائے۔ کاغذ آ گیا، قلم آ گئی ہے، سیاہی آ گئی، لکھا آپ نے، خط لکھا، تمام گورنروں کو ایک آرڈر جاری کر دیا، وہیں پر بیٹھ کر کہا بھائی بات سنو، آئندہ کے بعد کوئی آدمی جو کسی منصب پر فائز ہے کسی سے تحفہ نہیں لے گا، کسی سے تحفہ نہیں لے گا۔ وہ پوچھنے والے نے کہا حضور میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کہا تجھے پتہ نہیں چلا میں کیا سوچ رہا تھا؟ یہ جو میں نے آرڈر جاری کیا ہے یہی تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر عمر کو آ کر کوئی بکری کا گوشت دے کر لالچ دے سکتا ہے تو کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، لہذا آج کے بعد جو منصب اقتدار پر فائز ہے، کسی بھی عہدے پر ہے، وہ کسی آدمی سے تحفہ بھی نہیں لے گا۔ عمدہ کی یہ بتائیے جناب، کسی وزیر کو آپ نے گاڑی دے دی تحفے کے اندر، بڑے بڑے جو سرمایہ کار لوگ ہوتے ہیں نا وہ وزارتیں نہیں لیتے، وہ وزارتیں بھئی ایک وزارت لے کے کیا کریں گے، وہ سارے وزیروں کو خریدتے ہیں۔ بھئی ایک وزارت ہوئی تو ایک وزارت ہے، اور اگر پیسہ لگائیں گے تو سب کو خرید لیں گے، جس کو چاہیں گے جس سے مرضی کروا لیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو گاڑیاں تحفے میں دیتے ہیں، موبائل سے کام شروع ہوتا ہے، گاڑیوں اور بنگلوں تک جاتا ہے، اور جس سے چاہیں فون پہ بات کروا لیں، ہمارا یہ کام کریں۔ آئی جی خریدا ہوا ہے، ایس پی ان کے پاس، ڈی ایس پی ان کے پاس، یعنی تھانے دار سے لے کر چوکی انچارج سے لے کر ہائی کمان تک وہ تحفے کے طور پر ان کو دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہتے ہم آپ کو رشوت دے رہے ہیں، لو جی آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ کی بچی کے لیے گفٹ ہے، آپ کے بچے کے لیے گفٹ ہے، اور بھاری رقم جب بطور گفٹ بطور تحفہ ان کو دے دی جاتی ہے تو میرے دوست پر کیا ہوتا ہے، جب کام پڑتا ہے تو وہ آڑے آ جاتی ہے، پھر صحیح اور غلط کا امتیاز باقی نہیں رہتا۔ عمر فاروق نے آرڈر جاری کیا، فرمایا نہ، آج کے بعد کوئی آدمی تحفہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کوئی اپنا رشتہ دار قریبی یا بعیدی عہدے پر فائز آپ نے نہیں کیا، کوئی بھی آپ نے، حضرت ابو بکر صدیق نے، کیونکہ 2-2.5 سال آپ کی دور خلافت رہا ہے۔ 2-2.5 سال تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سیدھا ہوتے ہی گزر جاتے ہیں، نظام کو کرتے، لیکن جو نظام پہلے سے ہی بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق چل رہا، اس نظام کو ٹھیک نہیں کرنا پڑتا، اس پر صرف اس پہ پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ کبھی نظام کے آگے چل کے نظام ٹھیک نہیں ہوئے، نظام کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ آپ نے 2-2.5 سال خلافت کی، اور جب آپ وفات پانے لگے، قریب تھا کہ آپ وفات پانے لگے، آپ 63 برس کی عمر کے اندر آپ نے وفات پائی۔ حضور کے ساتھ وفاداری کتنی ہے کہ جب سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، شب و روز حضور کے ساتھ رہے، ایک لمحے کے لیے حضور سے علیحدہ نہیں ہوئے، سفر میں، حضر میں، مسجد میں، گھر میں، حضور کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اور آپ کی یہ عادت تھی، اور اکثر فرمایا کرتے تھے، یار مجھے گھر میں چین نہیں آتا، میں جب تک حضور کو دیکھنا نہ لوں مجھے سواد نہیں آتا، مجھے نیند نہیں آتی۔ تو کیا کرتے تھے گھر میں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دیر تک حضور کے پاس رہتے، اور جب دیکھتے نا کہ حضور آپ گھر جا رہے ہیں، اپنے آرام کرنا ہے حضور نے، تو پھر یہ بھی گھر چلے جاتے، اور صبح پہلے ہی آ کر حضور کے گھر کے سامنے کہ جب حضور باہر تشریف لائیں گے تو میں زیارت کر لوں حضور۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ ہجرت کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا جسے ساتھی بنایا اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا نا۔ عام لوگ جب مائگریشن کرتے ہیں نا، کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں، عام لوگوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے لیڈر کا، قیادت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس سے خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا اعلان کر دیا، لوگوں کو کہا بھی آپ ہجرت کریں اور میں اپنے وقت مقررہ پر ہجرت کروں گا جب اللہ نے مجھے حکم دینا ہو، تو لوگ سارے ہجرت کر چکے تھے۔ 2 ہستیاں پیچھے رہ گئی تھی، ایک حضرت علی اور ایک حضرت ابو بکر صدیق، اور دونوں کا رتبہ دیکھیں کیا کمال ہے۔ نہ اس وقت رات کو بستر پر سونا آسان تھا اور نہ ساتھ چلنا آسان تھا۔ بستر پر سونا بھی موت کو دعوت دینے کے مطابق تھا، موت کو دعوت دینی تھی۔ بھائی جو لوگ ننگی تلواریں لے کر گھر کے باہر پہرا دے رہے ہیں حضور کو مارنے کے لیے، ان کے بستر پر جا کر آرام کرنا اور لیٹنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ صرف علی ہی کر سکتے تھے۔ اور جس راستے پر حضور چلے اس راستے پر ساتھ چلنا آسان وہ کام بھی نہیں تھا۔ اور کتنا دیکھیے کہ جب غار میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار میں 3 دن تک 3 دن اور 3 راتیں رہے، تو وہ ابو بکر صدیق ہی تھے جو سانپ کے منہ میں اپنا پاؤں دے کر نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کر رہے، اور سانپ نے 3 مرتبہ آپ کی ایڑی میں جو وہ زہر آلودہ دانت ڈالے، ڈسا 3 مرتبہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن پاؤں مبارک پیچھے ہٹایا کہ نہ جانے کوئی موذی جانور جو ہے وہ میرے نبی کو نقصان پہنچا دے۔ آسان نہ غار میں رہنا تھا اور نہ ہی بستر پر رہنا تھا، دونوں جو ہیں وہ تلواروں کے سائے کے اندر تھے باتیں۔ اور یہ اعزاز آپ کو پھر اصل ہوا کہ جب 3 دن وہاں پر رہے اور 3 راتیں رہیں، خود فرماتے بعد میں کہ وہ 3 دن اور 3 رات میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ سے نہیں ہٹائیں، مکمل میں ٹک ٹکی باندھ کر حضور کو دیکھتا رہا۔ جس آدمی کی اتنی خواہش ہو کہ میں حضور کو دیکھوں اور اسے ایسا موقع میسر ہو جائے، کوئی اور تیسرا نہ ہو۔ اب دیکھیں قرآن پاک نے بھی اس چیز کو بیان کیا، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ 2 ہیں اور تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے، یہ 2 ہیں۔
ان کا ذکر قرآن پاک فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحب سے یعنی اپنے صحابی سے یہ کہتے ہیں کہ نہ ڈر، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ 3 دن وہاں پر رہے۔ وہ بندہ غریب ہو نا، غریب آدمی ہو، غریب آدمی کی ویلیو ہمارے یہاں نظر میں کچھ نہیں ہوتی۔ تگڑا آدمی اگر کسی بھی پارٹی کے اندر چلا جائے نا تو لوگ پھر پیچھے سے دڑا دڑ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہے گل یا نہیں؟ ماڑے بندے سارے پاویں کدھر ٹور جان کسی پارٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو محلے دا چودھری جس پارٹی کے اندر چلا جائے تو لوگوں دی نظریں اس پارٹی والوں نہیں، لو فلانا بندہ گیا جو۔ ابو بکر صدیق جب مسلمان ہوئے نا تو آپ کی جیب کے اندر 22,000 درہم، برادری کا سردار، پریا پنچایت والا آدمی سی۔ اس وقت نہ تو کوئی لالچ کی وجہ سے آپ گئے، نہ کسی ڈر کی وجہ سے گئے، نہ کوئی خوف تھا، آپ گئے اور صرف اللہ اور رسول کی مرضی کے لیے گئے، اطاعت کے لیے گئے۔ اور جب ہجرت کی تو تب بھی فرماتے ہیں، دیکھیے حضور کا انصاف بھی دیکھیے اور حضرت ابو بکر صدیق کی وفاداری بھی دیکھیے۔ رات کا وقت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر گئے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ابو بکر صدیق کو بلا لیتے تھے، آج کیا ہوا کہ خود جا کر حضور نے دستک دی۔ ابو بکر صدیق باہر آئے، کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بلا لیا ہوتا، آپ خود کیوں تکلیف کی ہے؟ فرمایا ابو بکر آج بلانے والی بات نہیں ہے، آج اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ نے تیرا انتخاب کر لیا ہے کہ تو میرے ساتھ ہجرت کرے گا۔ اللہ نے بستر رسول کا بھی انتخاب کر لیا اور سفر رسول کا بھی انتخاب کر لیا۔ تیرا انتخاب ہو گیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خوشی کے آنسو، رو کر دعا کی یا اللہ میری استاد کو قبول کر لے، اور ساتھ ہی حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں پہلے سے تیار تھا نا، ذہنی طور پر پہلے سے میں تیار تھا۔ وہ بندہ ذہنی طور پتہ ہے کدوں تیار ہوتا ہے؟ جب کچھ چانسز ہوں۔ ذہنی طور پر وہ تیار تھے پہلے کہ میں حضور کے ساتھ سفر کروں گا۔ اس کے لیے 2 سواریاں لے کر انہوں نے رکھی تھی، زیادہ راہ کے لیے کچھ پیسے بھی جمع کیے ہیں انہوں نے، اور مزید انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ پہلے سے کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ سواریاں حاضر ہیں، میں نے پہلے سے 2 تیار کی ہیں، ایک آپ کی اور ایک میری۔ کہا نہیں اے ابو بکر میں تو سواری اپنی پہ بیٹھوں گا۔ کہا یا رسول اللہ یہ سواریاں بھی آپ کی ہیں اور میں بھی آپ کا ہوں، ہم آپ کے غلام ہیں، برسر بازار ہمیں فروخت کر دیں، ہم پوچھنے والے نہیں ہیں، تو یہ سواریاں آپ کی ہیں۔ کہا نہیں ابو بکر اس کی قیمت لگا، ذرا اس کی قیمت لگاؤ۔ تو قیادت وہ ہوتی ہے نا جو اپنے رکن اور اپنے کارکن کا کہیں پر بھی انصاف سے یہ نہ سوچے کہ میرے جو سربراہ ہیں انہوں نے ناانصافی کی ہے، یہ قیادت ہوتی ہے۔ تو جناب پارٹی کا سارا مال ہڑپ کر دے تے آپ جناب سونے کے چمچ کے ساتھ کھائیں، تے غریب آدمی جتی بھی نہ پائی ہوئے تو پھر بھی آخے نعرے فلانے دے، یہ ساڑی عادت جی۔ جتی انہیں بیچارے نے پائی کوئی نہیں، کپڑے پھٹے نے دے، نعرے وہی دینے اپنے لیڈر تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر صحابہ نے پتھر باندھے ہیں نا پیٹ پر ایک، تو حضور نے 2 باندھے۔ اگر سفر کیا ہے پیدل تو جتنے حضور پیدل چلے ہیں اتنے دوسرے بھی چلے، جتنے حضور نے سواری کی ہے اتنے دوسروں نے بھی سواری کی ہے۔ انصاف وہاں پر بھی تھا، حالانکہ صحابہ تو حضور کے اشارے پر اپنی گردنیں کٹانے والے تھے، لیکن نہیں، حضور نے کہا ابو بکر اس کی قیمت لگا اور میں تمہیں اس کی قیمت ادا کروں گا، پھر میں اس سواری پر بیٹھوں گا۔ بیٹھ گئے وہاں پر، اس سواری پر پھر سوار ہو کر حضور نکلے، اور جو راستہ تھا نا مکے سے مدینے جانے والا جو عام شاہراہ تھی، اس کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ اختیار کیا گیا جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ ذرا قسم چک کے اپنے دل میں دسو کہ اللہ اپنے نبی نو مدینے پہنچانا چاہتا کہ انہوں رستے بدلنے دی لوڑ ہے؟ اکھاں بند کر کے جڑا ناب سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، رات کے ایک حصے میں لوح محفوظ سے
سیر کروا کے واپس لا سکتا ہے، اسے مکے سے مدینے جاتے ہوئے اپنے محبوب کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں تھی اسے۔ یہ تھی حکمت عملی۔ یہاں پر نہ اللہ کا نبی بے بس ہے نہ اللہ بے بس ہے، حکمتیں ہوتی ہیں ہر کام کے اندر۔ تو کیا ہوا کہ جب حضور عام راستہ چھوڑ کر دوسرا اعلان ہو گیا، بھائی جو حضور کو پکڑ کے لائے گا یا ابو بکر کو یا ان دونوں کی میں سے کسی کے بھائی سر لے کے آئے گا، قتل کر دے گا۔ 100 اونٹ سرخ، عرب کی ایک خاص نسل ہے اونٹوں کی، سرخ اونٹوں کی، وہ اسے بطور انعام دیے جائیں گے۔ غریب آدمی جسے ایک اونٹ میسر نہیں ہے، وہ 100 اونٹوں کا لالچ سن کر مارے پھر رہے ہیں لوگ، اور تلاشی ہو رہی ہے کہ کہیں سے حضور مل جائیں، عام راستے سے جا رہے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تو 40 نوجوانوں نے پہرا دیا ہوا تھا۔ کرائے کے قاتل کتنے تھے؟ 40، جو ہر قبیلے سے تھے، جنہوں نے زہر کے اندر اپنی تلواروں کو پان دی ہے، اور وہ کھڑے ہیں وہاں پر۔ اور حضور جب ان 40 کا دائرہ توڑ کر نکلے، کسی کو نظر آئے؟ سب ستے رہے۔ اور ان نے کوئی ستے کہ جناب صبح سورج جب کرنیں ان پر پڑیں تو لوگوں نے آ کر کہا اٹھو یار، تو انہوں نے پیرے ایسے بٹھایا تھے، انہوں نے کہا پیرا اسی دینے ہیں، وہ لیٹے جی اندر، جان تو نہیں نہ دیتا، پیرا ہم نے پورا دیا۔ انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ چلا کہ حضور چلے گئے، محمد اور اس کا ساتھی یہاں سے چلے گئے، اور تم کہتے وہ لے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو وہ دیکھیں بسترے پر سوئے ہوئے، اور جب بسترے سے جا کر چادر ہٹائی تو مولا علی شیر خدا ہے، مولا علی لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت علی آرام نہ لوٹ کے نہ جناب آخیا دسو وہ کی کام جے، بستر اس بستر پر بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے یہ، اس کو اپنے دور کے اندر لا کر بھی ذرا سوچیں۔ دشمنی والے بندے دے گھر کو کوئی بندہ لنگدا نہیں، اور جس کے پیچھے پورا عرب جس کا دشمن ہو اس کے بستر پر سو جانا۔ علی، حضرت علی پتہ ہے جتنے بہادر تھے نا، اتنے ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ کہتے ہیں مجھے کبھی ساری زندگی سکھ کی نیند نہیں آئی، چین کی نیند نہیں آئی، نہ جانے سوؤں گا تو صبح مر جاؤں گا۔ اللہ کی عبادت کر لوں، اللہ کا ذکر کر لوں، رات کو مجھے کبھی کروٹیں بدل کر رات میری بیتتی ہے، سوائے ہجرت کی اس رات کے، کہ میں جی بھر کے سویا کہ مجھے یقین تھا کہ اس رات کو میں مرنے والا، کیونکہ حضور نے کہا صبح اٹھ کے امانتیں دے کے آ جانا۔ زبان مصطفیٰ پر مجھے اتنا یقین تھا کہ پھر میں آرام سے سویا، اٹھا اور ان کی امانتیں جنہوں نے، جو آپ کے دشمن ہیں، کسی کے پیسے، کسی کی تلوار، کسی کا اونٹ، کسی کا گھوڑا، دشمنی بھی حضور کے ساتھ، امانت بھی حضور کے پاس رکھو۔ یہ ہوتا ہے اعلیٰ کسی کا کردار۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سے آگے اگلے جمعے بیان کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما